رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه۔ بھائی دوستو، اللہ پاک کا شکر احسان ہے، اور اللہ پاک نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے بھائی دوستو کہ جو انسان مغرب کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یعنی مغرب کی نماز کو روزانہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس انسان کو نیک صالح اولاد دے گے، یعنی فرما بردار اولاد۔ نہیں تو بھائی دوستو، اس زمانے میں ایک طبقہ تو وہ ہے لوگوں کا جو اس لیے پریشانی کے اولاد نہیں ہیں، علماء سے اور جماعتوں سے اور اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرنا، کس لیے؟ کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ تو اس امت میں وہ ہے کہ جو اس لیے پریشان ہے اولاد نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے اس امت میں جو اس لیے پریشان ہے کہ جی حضرت دعا کرنا، کس لیے؟ کہ اولاد تو ہے لیکن بات نہیں مانتی۔ آپ دیکھو کتنے لوگ اپنی اولادوں سے پریشان ہیں۔ تو مغرب کی نماز کے اہتمام پر اللہ نے نیک صالح اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان مغرب کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ اسے نیک صالح اولاد یعنی فرما بردار اولاد دے گا، اپنے باپ کی بات چیت کو ماننے والا۔ بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ اب قیامت تک کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے بھائی دوستو ہمیں ایک محنت دی ہے، وہ محنت دین کی محنت ہے۔ حضرت فرمایا تھے مولانا صاحب صاحب دامن برکاتہ کہ محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، لیکن کس کی محنت اللہ کے یہاں قبول ہے؟ کہ اس کی محنت اللہ کے یہاں قبول ہے جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ وہ محنت دین کی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ ہاں، دین کی محنت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو دو محنت دے کر آزمایا ہے، ایک دنیا کی محنت دے کر، ایک دین کی محنت۔ تو اللہ پاک ہر انسان کو تھوڑی دنیا دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین کی محنت میں زیادہ متوجہ ہوتا ہے یا دین کی محنت زیادہ کرتا ہے یا پھر دنیا کی محنت زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے مولانا صاحب دامن برکاتہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا بندے کو اللہ کی طرف سے ملنے والی دو نعمت ہے، کہ جو آدمی دین کی نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس میں ترقی کرتے ہیں، اور جو دنیا کی محنت میں دنیا کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے حلال طریقے پر تو اللہ اس میں بھی ترقی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بھائی دوستو مسلمانوں کے ساتھ جو اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ دین کے مددگار بننے پر کیا ہے؟ کس پر کیا ہے بھائی؟ دین کا مددگار بنو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ قرآن میں اللہ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم کو جما دوں گا۔ یہ تو ہے قرآن میں والا۔ کس میں؟ ہم سب ماشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے اندر فرمایا اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دوستو جمعے کے خطبے کے اندر یہ دعا مانگی ہے، اے اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کے دین کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ صحابہ بھائی دوستو، صحابہ دیندار بھی تھے اور دین کے مددگار بھی تھے۔ اس لیے بھائی دوستو اپنی ذات سے عبادت کرنا یہ دیندار کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ دیندار۔ اور دوسری سے عبادت کرنا یہ دین کا مددگار کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا بھائی؟ دین کا مددگار۔ خود نماز پڑھنا، خود روزہ رکھنا اور خود حج کرنا اور خود اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ خود کرنا یہ عبادت ہے، اور دوسرے سے نماز پڑھوانا، دوسروں سے روزہ رکھوانا، دوسروں کو حج کی ترغیب اس کے فضائل بتا کر اس سے حج کرانا یہ دعوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت ہے۔ صحابہ بھائی دوستو دیندار بھی تھے اور دین کے مددگار بھی تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟
سوالات صحابہ نے بھائی دوستوں پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا. اور آج دیکھو مسلمان کتنی تعداد ہیں لیکن دین سے دور, دین کی محنت سے دور. آج دیکھو کیا حالات ہیں مسلمانوں. نہیں تو اللہ کا وعدہ حق سچ ہے. اور اللہ نے صحابہ کی ایسی ایسی مددیں کی ہے, ایسی ایسی مدد کی ہے کہ اگر آج کے مسلمان کے سامنے وہ مددیں بیان کر دی جائیں تو بھائی دوستو جو مسلمان اس تبلیغ کی محنت سے دور ہے ان مسلمانوں کے ایمان میں شک ہونے لگے. ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اور جس محنت میں لگے کسی درجے میں ان مسلمانوں کے ایمان میں ترقی ہونے لگے. اچھا جی ماشاءاللہ, اللہ نے ایسی مدد کی صحابہ کی, اللہ نے ایسی مدد کی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 300 آدمیوں کی جماعت ایک سمندر کے کنارے پر بھیجی. وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 300 صحابہ کے پاس جو کھانا تھا ایک وقت وہ کھانا بھی ختم ہو گیا. تو جو جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کیا کیا, سب ساتھوں کی ایک کھجور دیتے. صحابہ فرماتے ہم ایک کھجور چوستے بس دن بھر کے لیے کافی تھا. لیکن صحابہ دین کی محنت پر جمے رہے, صحابہ دین کی محنت پر جمے رہے. تو اللہ نے صحابہ کے لیے ایک ایسی مچھلی بھیجی کہ 300 صحابہ نے اس مچھلی کو 18 دن تک کھائے. کتنے دن تک بھائی دوستو؟ 18 دن. کتنے صحابہ نے؟ 300. کسی نہ براتا ہے کتنی دیگ اتر جائے گی تھی 100 آدمیوں میں؟ کتنی آدھی تھی؟ پھر بھی 100 آدمی میں 2-3 دیگ تو چاہیے. 2-3 اور 300 میں 10-12 دیگ چاہیے. 300 تو 300 صحابہ نے اس مچھلی کو 18 دن تک کے کھایا. صحابہ فرماتے جیسے دھوپ نکلتی اس پر دھوپ کی روشنی پڑتی اس سے تیل نکلتا, ہم لوگ پھر اس تیل کو بھی استعمال کرتے. ایک صحابی تھے اسی جماعت میں, وہ صحابی دوسرے لوگوں سے 3 اونٹ روزانہ خریدتے تھے. اب اس سے اندازہ لگا رہے ہیں مچھلی کتنی بڑی ہے. وہ صحابی کتنے اونٹ خریدتے تھے؟ 3 اونٹ روزانہ خرید کر سب صحابہ اس کو کھاتے تھے 3 اونٹ کو. تو یعنی اس 300 صحابہ نے اس مچھلی کو 18 دن تک کھایا. کتنے دن تک؟ تو 18 تیا 54, یعنی 54 اونٹ کے برابر موٹی وہ مچھلی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جنہوں نے منتخبات لکھی ہے, اللہ نے اتنی بڑی مچھلی بھیجی تھی صحابہ پر, اتنی بڑی مچھلی بھیجی تھی اگر اس مچھلی کے آنکھوں کے درمیان یعنی اس آنکھ سے لے کر اس آنکھ تک اگر ایک اونٹ آسانی سے بیٹھنا چاہیں تو آسانی سے بیٹھ جائے. اتنی بڑی اللہ نے مچھلی بھیجی تھی. ایک صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس مچھلی کے کانٹے کو اٹھایا تو وہ کانٹا میرے سر سے اوپر جا لگا. اور بھائی دوستوں سے 1400 سال پہلے بتاؤ کتنی عمر ہوتی ہوگی لوگوں کی, ہائٹ کتنی ہوتی ہوگی؟ 7 فٹ تو ہوگی, عمر بھی 60 فٹ تو ہوگی. تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر 18 دن وہاں کھایا. صحابہ فرماتے کہ ہم توشے کے طور پر اسے مدینہ بھی لے کر آئے. کس کو؟ مچھلی گوشت کو. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں جس کا مفہوم ہے کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. مسئلہ یہ بھائی دوستو, اگر کسی مسلمان کے سامنے صحابہ کے واقعات بیان کر دیا جائے, وہ صحابی وہ مسلمان صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دے گا ساری بات, ارے بھائی وہ تو صحابہ تھے. کیا تھے؟ وہ تو صحابہ تھے, ہم صحابہ نہیں ہیں. وہ تو نبی تھے, ہم نبی نہیں ہیں. علیہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی. قرآن نے یہ نہیں کہا بے شک ہم اپنے رسولوں اور صحابوں کی زندگی مدد کرتے, بلکہ اللہ نے فرمایا بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. لیکن مدد کس بات پر ہے؟ اس کا جواب سورہ محمد میں اللہ نے دیا. اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری مدد کروں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے, بیچ راستے میں دیکھا لوگوں نے راستہ گھیر رکھا ہے. عبداللہ بن عمر سواری سے اترے اور کہا کیا ہوا, بیچ راستے میں کیوں کھڑے ہو تم؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آگے شیر کھڑا ہے. آگے کون کھڑا ہے؟ شیر کھڑا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے, وہ شیر کے پاس گئے اور کان پکڑا اور تھپڑ مارا
کس کے بھائی؟ نومن کان پکڑا، تھپڑ مارا اور کہا کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے، اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر اپنے سے کہا کہ ٹھیک آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس پر آدم کی اولاد پر وہی چیز مسلط کرتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر لیتے، ان کی کشتی ٹوٹی اور یہ پانی نے انہیں ایک کنارے پر لا کے پٹکا۔ یہ جنگل میں چلے، سامنے سے ایک شیر آیا۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں سفینہ، اور تو مجھے راستہ دکھا۔ تو روایت کے مفہوم میں وہ شیر گھما اور آگے آگے چل گیا، یہ اس راستے پہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ جب ایک مین راستے پر پہنچے جو عام راستہ تھا، وہ شیر وہاں پہ چھوڑ کے پھر پیچھے گھوم کے آیا اور صحابی کے پیچھے ایک ٹکر ماری کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ آج کا مسلمان فرض نماز، فجر کی نماز اس لیے چھوڑ دے گا، عشاء کی نماز اس لیے چھوڑ دے گا، ارے بھائی مسجد نہیں جا رہا، کیوں؟ بیچ راستے میں کتے بھونکتے، ڈرے کے کاٹ نہ لے، ڈرے کے کاٹ نہ لے۔ ایسی مدد ہے اللہ کی۔ بس بات یہ بھائی دوستو کہ کسی مسلمان کے سامنے بیان کر دے جائے تو شیطان اس کے دل میں بات ڈالے گا، کیونکہ حدیث میں ہے نا انسان کے دل میں دو بات جاتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے ایک فرشتے کی طرف سے۔ تو شیطان اس کے دل میں بات ڈالے گا اور یہ کہے گا وہ تو ثابت ہے، وہ تو کیا تھا جی؟ ثابت ہے۔ حالانکہ اللہ کی مدد قیامت تک کے لیے، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ تمہاری ساتھ صحابہ سے 10 گنا زیادہ مدد ہے۔ کتنی گنا؟ 10 گنا۔ اور 50 گنا زیادہ اجر ہے ہمارے ساتھ صحابہ سے۔ 10 گنا زیادہ اجر، 50 گنا زیادہ اجر اور 10 گنا زیادہ مدد اللہ کی۔ بس بات یہ ہے کہ ہم اس محنت پر جمیں جس محنت پر اللہ نے ہدایت کا، جس محنت پر اللہ نے اپنی مدد کا، اور جس محنت پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، اور وہ محنت صحابہ اکرام والی محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ صحابہ اکرام والی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس امت کے لوگوں کی اصلاح تب تک ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو ان کے پہلو نہیں کیا ہے۔ پہلو ان سے مراد صحابہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب جو حضرت جی مولانا صاحب کے لڑکے، وہ فرماتے جتنی بھی قومیں ترقی کرتی ہے وہ آنے والے زمانے کو دیکھ کر ترقی کرتی ہے۔ آنے والے زمانے میں کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے ترقی کریں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے مسلمان جو ترقی کرے گا وہ پیچھے والے زمانے کو دیکھ کر ترقی کرے گا۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، وہ ترقی اس وجہ سے کرے گا۔ تو بھائی دوستو ہمیں ایک تو دیندار بننا ہے، دوسرا ہمیں دین کا مددگار بننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، روزہ رکھنے والا یہ دیندار کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا جی؟ لیکن دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔ اور اللہ فرما رہے قرآن میں تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی دوستو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر دیندار بھی بنیں اور ہم دین کے مددگار بھی بنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم بھی ہے، یہ سب ساتھی نیت کریں انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه۔ بھائی دوستو اللہ پاک کا شکر احسان ہے، اور اللہ پاک نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے بھائی دوستو کہ جو انسان مغرب کی نماز کا اہتمام کرتا ہے